تو اللہ کے راستے میں جو ہم نکل کے آتے ہیں نا پیارے بھائیوں، اس لیے آتے ہیں. تو مقام پہ اگر ہم جائیں گے نا، اب ہمارا اللہ کے راستے میں وقت لگ گیا ہے، تو اب مقام کے لوگ ہمیں کیسے دیکھیں گے کہ بھئی اللہ کے راستے میں جو ہے نا 3 دن لگا کر آئے ہیں، تبلیغی جماعت میں 3 دن لگا کر آئے ہیں. تو اب وہ ہمارے چلنے کو دیکھیں گے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں گے، ہمارے کھانے پینے کو دیکھیں گے، ہماری نماز پڑھنے کے طریقے کو دیکھیں گے. جیسے ایک نئی نویلی دلہن ہوتی نا، نئی نویلی دلہن کو دیکھتے ہیں نا لوگ، اس کے چلنے کا انداز، اس کے بیٹھنے کا انداز، کھانے پینے کا انداز، بولنے کا انداز، گھر کے لوگ سب دیکھتے ہیں. ایسے ہی مقام کے لوگ سب دیکھیں گے یہ نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کا بولنے کا انداز، کردار، گفتگو ان کی کیسی ہے، یہ ساری چیزوں پر نظر ڈالیں گے. تو اس لیے ہم دوسروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے رکاوٹ نہ بنے. دیکھو بھائی ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے ہمیں قبول کیا ہے، اپنے راستے میں نکلنے کی ہمیں توفیق دی ہے. یہ اللہ کے بہت بڑے کرم کی بات ہے، فضل کی بات ہے. یہ اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے اپنے دین کی سمجھ دیتے ہیں. یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ اپنے جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. تو کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ دی ہے، اور دین سیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں اپنے راستے کے لیے قبول کیا ہے. بڑے فضائل ہیں اللہ کے راستے کے، کہ اللہ کے راستے میں جو نکلتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کو پھیلانے کے لیے، تو اللہ کی معصوم مخلوق بھی جو ہے ان کے لیے دعا کرتی ہے، رحمت کی دعائیں کرتی ہے، ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کرتی ہے نا. تو یہ جو ہے نا ہمیں اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے نا بھائی. تو اس کی قدر کریں گے ہم انشاءاللہ، کیونکہ قدر کریں گے تو اللہ پھر بار بار نکلنے کی ہمیں توفیق دیں گے، اور اگر ناقدری کریں گے تو پھر تو ہم محروم ہو جائیں گے. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کو نعمت سمجھنا چاہیے. اور اللہ کی نعمت کی جب شکر گزاری کی جاتی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تو پھر اللہ رب العزت مزید اس کو اور بڑھاتے ہیں. نعمت کو اللہ رب العزت بڑھاتے ہیں اور ترقی دیتے ہیں. اور اگر بغاوت کی اور نعمت کی ناقدری کی تو پھر اللہ رب العزت نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے، ان عذابی ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ دردناک عذاب ہے نا بھائی. تو میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں یہ نعمت، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے راستے میں نکالا، منتخب کیا، پسند کیا، ہمیں چنا. ورنہ ہمارے پورے گاؤں کے اندر کتنے مسلمان ہیں، ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں، لیکن ان سب کے اندر سے اللہ رب العزت نے ہم کو چنا، ہمیں پسند کیا ہے نا بھائی. اعلاء کلمت اللہ کو لے کر، ہم اللہ کے کلمے کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. تو یہ اللہ کے بہت بڑے فضل کی بات ہے. تو اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں پوری پابندی کے ساتھ وقت لگانا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر. کیا مقصد لے کر آئے ہم، وہ مقصد سوچنا ہے. اور مقصد کیا ہوتا؟ مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اب تک ہماری جتنی گزر گئی کہ اللہ اسے معاف فرما دے، اور اب آئندہ جتنی باقی ہے کہ اللہ اپنے حکم کے مطابق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دیتے ہیں. اگر یہ ہمارا مقصد نہیں ہے نا تو پھر تو وقت لگانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ مقصد بنا کے چلنا ہے اس راستے میں، اپنے آپ کو بدلنے کی نیت. کیونکہ زندگی کا کتنا بڑا حصہ ہماری گزر گیا، اور انسان کی زندگی برف کی سلی ہوتی نا، برف کی سلی کہ جو ہر لمحہ ہر سیکنڈ پگھلتی رہتی ہے، ایسے انسان کی زندگی ہے کہ ہر لمحہ پگھل رہی ہے، ہر سیکنڈ میں انسان موت کے قریب ہو رہا. اور یہ بھی حقیقت ہے، اللہ نے انسان کو اچھائی کا اور برائی کا دونوں کا مکلف بنایا. یہاں پہ رہ کر انسان اچھائی بھی کرے گا، برائی بھی کرے گا،
لیکن جو بوئے گا وہی کاٹے گا، جو بوئے گا وہی کاٹے گا. ہاں تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری زندگی کا کتنا بڑا حصہ اللہ کی نافرمانی میں گزر گیا، اور ہمارے ایسے کیس کتنے بڑے بڑے ایسے گناہ ہیں کہ جو اللہ ہمارے گناہوں کو جانتا ہے انہیں، اور کسی کے اوپر ظاہر نہیں ہونے دیتا. اگر ہمارے وہ گناہ اللہ نے ظاہر کر دیے لوگوں کے سامنے تو ہمیں کتنی بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. کیوں بھائی؟ پڑے گا نہیں پڑے گا؟ بہت بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن کبھی پورے 24 گھنٹے میں ہمیں اپنے پروردگار کا خیال آتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ جو پروردگار ہم سے محبت کر رہا ہے، کہ ہم نے اس کی کتنی عبادت کی ہے، اس کو کتنا راضی کیا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے ہم نے ایسے کون سے اعمال کیے ہیں کہ جن سے ہمارا پروردگار راضی ہو جائے. الٹا ہم اس کو اور ناراض کر رہے ہیں طرح طرح کے گناہ کر کے. چنانچہ آپ دیکھو، آپ نکل کر کے دیکھو امت کے نوجوان کہاں پر لگے ہوئے ہیں، امت کے نوجوان کہاں پر لگے ہوئے ہیں. جتنے بھی کام یہودیوں کے، غیروں کے اور غیر مسلموں کے ہیں وہ سارے آج ہمارے مسلمان بھائیوں نے پکڑے ہوئے ہیں. جوا کھوری ہو، شراب خوری ہو، زنا کاری ہو، کیسی بھی کتنی بھی بری لت ہو، کہ جتنے بھی ناجائز اور حرام کام ہیں آج ہمارے مسلمان بھائی اس کے اندر ہیں. بلکہ چوری، شراب، زنا یہ تو اتنے بڑے گناہ ہیں کہ دیکھو، ایک ہوتا ہے انسان جب سو جاتا نا تو اس کے گناہوں کا رجسٹر بند ہو جاتا، اللہ بند کر دیتے ہیں اسے، فرشتہ لکھنا بند کر دیتا. جب وہ انسان سو کے اٹھے گا، غلط کرے گا تو غلط برائی لکھی جاوے گی، اور نیک عمل کرے گا تو اس کی نیکی لکھی جاوے گی. یہ ہوتا ہے عام طور سے، یہ اللہ کی سنت ہے اور ترتیب ہے، اور یہ عقل میں آنے والی بات بھی ہے. لیکن چوری، زنا، شراب یہ ایسے گناہ ہے کہ جب انسان سوتا ہے نا تو سونے کے بعد بھی ان کا رجسٹر چالو رہتا ہے گناہ کا، یہ رکتا نہیں ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے یہ. اور یہاں تک حدیثوں میں آیا ہے کہ چوری کرنے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا اگر اس حالت میں مر گئے تو بنا ٹکٹ کے جہنم میں جائیں گے. اللہ رحم فرمائے. یہ اتنے بڑے گناہ ہیں یہ. یعنی کہ چور اگر چوری کرتے ہوئے اگر اس کی روح نکل گئی، اور کیا پتا اس کی موت کا وقت وہی ہو جو چوری کر رہا ہے، جو شراب پی رہا ہے، کیا پتا اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اوپر ہی ہے اور اس کی روح نکال لے وہی وقت ہو. تو اگر اس حالت میں موت آ گئی تو سیدھا جہنم میں جاؤ گے. یہ حدیثوں میں ہے. تو یہ کتنے بڑے، بلکہ شراب کے بارے میں تو یہ بات ہے، یہ ام الخبائث، کہ یہ جتنے بھی غلط کام ہے نا، گندے کام ہیں، برائیاں ہیں، ان سب کی ماں ہے اور جڑ ہے، جڑ شراب. ام الخبائث حدیثوں میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اسے. شراب کیا ہے؟ ام الخبائث، تمام برائیوں کی ماں، تمام برائیوں کی جڑ. یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. یہ وہی چیز ہے کہ جب اللہ نے 2 فرشتوں کو نیچے بھیجا تھا نا زمین پہ، تو اسی شراب نے، جب انہوں نے شراب پی، شراب پینے کے بعد بہک گئے، نشے میں ہو گئے، اور پھر عورت کے ساتھ زنا بھی کیا ان دونوں نے، اور پھر اس کے آدمی کو قتل بھی کیا. یہ بہت بری چیز ہے شراب. کس کو بہکا دیا؟ فرشتوں کو. سورہ بقرہ میں تذکرہ ہے ان کا، ہاروت اور ماروت. ہاروت اور ماروت یہ 2 فرشتے تھے. یہ جب زمین پہ اترے نا، زمین پہ جب اللہ نے انہیں اتارا، انہوں نے درخواست کی اللہ سے، تو انہوں نے جو ہے نا زمین پہ اترتے ہی یہ کام کیا، ہاروت اور ماروت. اور اللہ تعالیٰ انہیں قیامت تک کے لیے ٹانگ دیا وہیں اسی جگہ، الٹا لٹکا دیا، آگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے دونوں باتیں رکھی کہ بتاؤ جہنم کی آگ میں جلنا پسند کرو گے یا دنیا کی آگ میں جلنا پسند کرو گے؟
تو ان دونوں نے کس کو پسند کیا؟ دنیا کی آگ کو پسند کیا، کیونکہ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہوگی، لیکن یہ آگ کیا کم ہے؟ اگر دنیا کی آگ کے سامنے بھی اگر 2 سیکنڈ انسان بیٹھ جائے نا تو پورا تپ جائے، ایسی آگ ہوتی ہے۔ تو یہ سب کس نے کروایا؟ شراب نے۔ تو یہ اتنی بڑی برائی ہے، یہ تمام برائیوں کی ماں ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس چیز سے۔ اور بتاؤ، ایک ایمان والا جب ایمان کے ساتھ نہیں جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس امت کو، میرے پیارے بھائیوں، امت بنا کر گئے تھے، امت پناہ سکھا کر کے گئے تھے۔ ہم آج ان کے نام لیوائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کون سے اعمال کر رہے ہیں؟ جنہوں نے مسلسل 23 سال اللہ سے دعا مانگی ہمارے لیے، اس امت کے لیے، یا ربی سلم سلم، یا ربی امتی امتی، اس امت کے لیے مانگے، راتوں کو روئے، گڑ گڑائے، اور آج یہ امت انہی کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے راستے میں جو نکالا جاتا ہے وہ اس لیے نکالا جاتا ہے تاکہ ہماری زندگی کا اتنا بڑا جو حصہ گزر گیا ہے غفلت میں، اللہ کی نافرمانی میں، اپنی مرضی اور خود غرضی میں، اس کا ہمیں احساس ہو جائے۔ اگر اس کا احساس نہیں ہوگا نا تو پھر تو اللہ کے راستے میں نکل کر ہم چاہے چلہ لگا لیں، 4 مہینے لگا لیں، چاہے سال لگا لیں، اس کا کوئی فائدہ ہم کو دکھنے والا، نظر آنے والا نہیں ہے۔ ہاں اگر احساس ہے ہمیں اور یہ مقصد بنا کے آئے ہیں ہم کہ اللہ اب تک ہماری جتنی گزری ہے تیری نافرمانی میں، اللہ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، اور اب آئندہ جتنی باقی ہے اللہ ہم تیرے حکم کے مطابق چلیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقے کے مطابق چلیں گے۔ اگر یہ مقصد بنا کے چلیں گے انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو بھیجا نا ہمیں، میرے پیارے بھائیوں، وہ اسی لیے بھیجا ہے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ صحابہ اکرام نے جب دنیا پھیلائی گئی نا صحابہ اکرام کے سامنے، تو صحابہ اکرام نے اس دنیا سے اپنی آخرت بنائی، اور ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا داری میں گھستے ہیں، اور اتنے گھس جاتے ہیں، اندر داخل ہو جاتے ہیں دنیا کے، کہ ہمارا ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اس وقت ایمان کی حالت میں ہیں یا کفر کی حالت میں ہیں۔ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ صحابہ کرام نے، تبع تابعین نے، بزرگان دین نے اور اللہ والوں نے اس دنیا سے اپنی آخرت کو بنایا ہے، اور یہی عقل مندی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند انسان کس کو بتایا؟ کہ سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو موت آنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرے اور وہ عمل کرے جو مرنے کے بعد اس کے کام آئے، کہ یہ ہے عقل مند انسان۔ تو بھائیو، اللہ کے راستے میں اس لیے نکالا جاتا ہے تاکہ ہم اپنی آخرت بناویں، اپنے ایمان کو بنا کر بچا کر لے کر جاویں، اس لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ اس کے لیے جو ہمارے بڑوں نے اصول بتائے ہیں ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہ نہیں کہ جماعت میں نکل کر ہی ہم ان اصولوں کے پابند ہیں، بلکہ اپنے مقام پر جائیں گے وہاں بھی ہم ان اصولوں کے اوپر قائم رہیں گے۔ نمبر 1 کہ 5 وقت کی نماز ہماری کسی بھی حالت میں فوت نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی حالت میں۔ جیسے اللہ کے راستے میں نکل کر، جماعت میں نکل کر ہم 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں؟ ہاں، فرمایا حدیثوں میں ہے کہ جس نے 40 دن بلا ناغہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لی امام کے پیچھے، تو اللہ اسے 2 پروانے دیتے ہیں، ایک تو جہنم سے آزادی اور نفاق سے بری۔ کتنے بڑے پروانے ہیں دونوں؟ کہ جہنم سے آزادی، سارے عمل اور ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی کر کے بتا دی۔ ہاں، یہی بتا دیا ہمیں۔ کمی کس کی ہے؟ عمل کی ہے۔ اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ بہت آسان ہے۔ اللہ نے جو بنائی ہے نا یہ دنیا ہی ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، مگر
مگر جیسے وہ ہوتا ہے نا ایک انسان سانپ کا زہر نکالنے والا، ایک اناڑی آدمی تو پھنس جائے گا اس میں، سانپ اس کو ڈس لے گا اور وہ مر جائے گا، لیکن جو عقل مند ہوتا ہے، جو تریاق نکالنا اس کا جانتا ہے، وہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ مجھے اس سانپ کا زہر کیسے نکالنا ہے۔ یہی دنیا کا حال ہے کہ دنیا یہ سرسبز و شاداب ہے کہ جب اس کی رنگینیوں کے اندر انسان گھستا ہے، داخل ہوتا ہے، تو اس کی رنگینیاں اسے اپنے اندر ایسے سما لیتی ہے کہ باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کو اس نے بہکایا ہے، دھوکہ دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا چھوٹنے کا ہم سے نام نہیں لے رہی۔ اللہ کے حکم چھوٹ رہے ہیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہمیں، بس ہماری دنیا نہ ختم ہو جائے، کیونکہ دنیا سے ہونے کا یقین بنا ہوا ہے نا، اور صحابہ کرام کا یقین بنا ہوا تھا اللہ کی ذات عالی سے کہ کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو یہ یقین ہمارا بن جائے۔ ہاں، تو اللہ کے راستے میں جو ہم نکل کے آتے ہیں نا پیارے بھائیوں، اس لیے آتے ہیں۔ تو مقام پہ اگر ہم جائیں گے نا، اب ہمارا اللہ کے راستے میں وقت لگ گیا ہے، تو اب مقام کے لوگ ہمیں کیسے دیکھیں گے کہ بھئی اللہ کے راستے میں جو ہے نا 3 دن لگا کر آئے ہیں، تبلیغی جماعت میں 3 دن لگا کر آئے ہیں، تو اب وہ ہمارے چلنے کو دیکھیں گے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں گے، ہمارے کھانے پینے کو دیکھیں گے، ہماری نماز پڑھنے کے طریقے کو دیکھیں گے۔ جیسے ایک نئی نویلی دلہن ہوتی نا، نئی نویلی دلہن کو دیکھتے ہیں نا لوگ، اس کے چلنے کا انداز، اس کے بیٹھنے کا انداز، کھانے پینے کا انداز، بولنے کا انداز، گھر کے لوگ سب دیکھتے ہیں، ایسے ہی مقام کے لوگ سب دیکھیں گے یہ نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کا بولنے کا انداز، کردار، گفتگو ان کی کیسی ہے، یہ ساری چیزوں پر نظر ڈالیں گے۔ تو اس لیے ہم دوسروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے رکاوٹ نہ بنے، بلکہ ان ساری باتوں کے اوپر عمل کریں۔ ہاں، مقام پر چھوٹوں کے ساتھ شفقت، بڑوں کے ساتھ ہمدردی، ان کا ادب، علماء اکرام کی عزت، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ہمیں بتائی ہے کہ جو بڑوں کا اکرام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، علماء دین کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے نا بھائی؟ بتاتے نہیں رہے ہمارے بڑے خدمت کی لائن سے 4 باتیں کہ اپنی خدمت خود کرنی ہے، اپنے ساتھیوں کی خدمت کرنی ہے، بستی والوں کی خدمت کرنی ہے، اور امیر کی خدمت کرنی ہے۔ یہ 4 باتیں خدمت کی لائن سے ہمارے بڑے بتاتے ہیں۔ یہ چاروں چیزیں اگر ہمارے اندر پیدا ہو گئی نا تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ آج ہمارا مزاج بنا ہوا ہے خدمت کا کہ دوسرے ہماری خدمت کریں، یہ مزاج بنا ہوا ہے نہیں؟ ہاں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں ایسی باتیں نہیں تھی۔ لکڑیاں چگنے کے لیے جو ہے نا جنگل جا رہے ہیں، بھاری بھاری کام، صحابہ کرام کی عادت تھی کہ بھاری بھاری کام اپنے لیے، اور ہلکے ہلکے کام کہ ہمارے انصار مہاجرین بھائی ہیں گے ہم ان کو دیں گے، کہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کو دیں گے ہلکے کام، کہ بھاری کاموں کے لیے کون ہے، کہ بھاری کاموں کے لیے ہمیں